بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مختصر دورانیے کے اس کورس میں آپ کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول دعائیں، اذکار اور ہدایات، انسانی زندگی کی روزمرہ اہم مواقع کے لیے مسنون دعاؤں کا مجموعہ، اور اسی طرح دعاؤں کی قبولیت کے اوقات، مقامات، فضائل دعا، فضائل ذکر، اسماء حسنہ کے بارے میں سکھایا جائے گا۔ اس کورس کو آپ سن بھی سکیں گے اور دیکھ بھی سکیں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ اس کی یاد دہانی کے لیے اور اپنی عملی زندگی میں لانے کے لیے اس کورس میں دیگر اقدامات بھی کیے گئے ہیں۔ پی ڈی ایف بھی اس کی موجود ہوگی جو پرنٹیبل ہوگی، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ اس کورس کو پی ڈی ایف کی موجودگی میں اور سن کر، دیکھ کر، قلم پینسل کے ساتھ اہم چیدہ نقطے لکھیں گے۔ اس طرح آپ کو اس کورس کا مکمل فائدہ حاصل ہوگا۔ اس کورس میں آپ کو دنیا اور آخرت دونوں کا نفع ملنے جا رہا ہے۔ تو میں شروع کرتا ہوں سب سے پہلے دعا کی فضیلت کے بارے میں۔ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا عبادت ہی ہے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آیت تلاوت فرمائی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وقال ربکم ادعونی استجب لکم، آخر تک۔ نمبر 2، اور فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تم میں سے جس کے لیے دعا کھول دی گی، یعنی دعا کی توفیق جسے خوب اچھی طرح ہوگی، اس کے لیے قبولیت کے دروازے کھول دیں گے۔ دوسری روایت میں ہے کہ اس کے لیے جنت کے دروازے کھول دیے جائیں گے۔ ایک اور احادیث میں یوں ہے کہ اس کے لیے رحمت کے دروازے کھول دیے جائیں گے، اور اللہ تعالیٰ سے کسی ایسی چیز کا سوال نہیں کیا گیا جو اس کے نزدیک عافیت کے سوال سے بہتر ہو۔ نمبر 3، دعا کے سوا کوئی چیز قضا کو رد نہیں کر سکتی، اور نیکی کے سوا کوئی چیز عمر کو نہیں بڑھا کرتی۔ نمبر 4، تقدیر سے ڈرنا کچھ فائدہ نہیں دیتا، اور دعا اس بلا کے لیے بھی فائدہ دیتی ہے جو نازل ہو چکی، اور اس بلا کے لیے بھی جو بھی تک نازل نہیں ہوئی، اور بے شک ایسا ہوتا ہے کہ بلا نازل ہوتی ہے اور دعا اس سے ملتی ہے، تو یہ دونوں قیامت تک آپس میں جنگ کرتی ہیں۔ بلا اترنا چاہے گی اور دعا اسے روکتی رہے گی۔ نمبر 5، فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کے نزدیک عبادت میں کوئی چیز دعا سے بڑھ کر بزرگ و برتر نہیں ہے۔ نمبر 6، اور فرمایا کہ جو شخص اللہ سے سوال نہیں کرتا، اللہ تعالیٰ اس پر غصہ ہوتے ہیں، اور ایک روایت میں یوں ہی ہے کہ جو اللہ سے دعا نہیں مانگتا، اللہ تعالیٰ اس پر غصہ ہو جاتے ہیں۔ اور فرمایا نمبر 7، اور فرمایا کہ دعا کرنے سے عاجز نہ بنو، کیونکہ دعا کرتے ہوئے کوئی شخص ہرگز ہلاک نہیں ہوتا۔ نمبر 8، اور فرمایا کہ جس شخص کو یہ بات خوش کرے کہ اللہ تعالیٰ اس کی دعا سختیوں اور بے چینیوں میں قبول کرے، اسے چاہیے کہ خوشحالی کے وقت کثرت سے دعا کرے۔ نمبر 9، اور فرمایا کہ دعا مومن کا ہتھیار ہے اور دین کا ستون ہے اور آسمانوں اور زمینوں کا نور ہے۔ نمبر 10،
حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا کچھ ایسے لوگوں پر گزر ہوا جو تکلیف میں مبتلا تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا یہ لوگ اللہ تعالیٰ سے عافیت کا سوال نہیں کرتے؟ نمبر 11، فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جو بھی کوئی مسلمان کسی سوال کے بارے میں اللہ تعالیٰ کے لیے اپنے چہرے کو اٹھاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کا سوال ضرور پورا فرما دیتے ہیں، یا تو اس کو اس دنیا میں اس کے سوال کے مطابق عنایت فرما دیتے ہیں، اور یا اس کو دعا کے لیے آخرت کا ذخیرہ بنا دیتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو بھی مسلمان کوئی دعا کرتا ہے جس میں گناہ اور کرم کا سوال نہ ہو، اللہ جل شانہ اس دعا کی وجہ سے اس کو 3 چیزوں میں سے کوئی ایک چیز ضرور عطا فرماتے ہیں۔ نمبر 1، یا تو اس کی دعا اسی دنیا میں قبول فرما لیتے ہیں اور اس کا سوال پورا فرما دیتے ہیں، یعنی جو مانگتا ہے وہ دے دیتے ہیں۔ نمبر 2، یا اس کی دعا کو آخرت کے لیے ذخیرہ بنا کر رکھ لیتے ہیں جس کا ثواب آخرت میں دیں گے۔ نمبر 3، یا دعا کرنے والے کو اس کی مطلوبہ کے بارے کے برابر اس طرح دے دیتے ہیں کہ آنے والی مصیبت کو ٹال دیتے ہیں۔ یہ سن کر صحابہ نے عرض کیا، کیا اس طرح تو ہم بہت زیادہ کمائی کر لیں گے۔ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے جواب میں فرمایا، اللہ تعالیٰ کی عطا اور بخشش سے بہت زیادہ اس سے بہت زیادہ ہے۔ جس قدم دعا کر لو گے۔ اس حدیث کے پاک میں یہ بتایا ہے کہ اللہ جل شانہ ہر مسلمان کی دعا قبول فرماتے ہیں، بشرطے کسی گناہ کی دعا نہ کرے، یعنی یہ سوال نہ کرے کہ گناہ کا فلاں کام کرنے میں کامیاب ہو جاؤں گا، اور قطع رحمی کی بھی بد دعا نہ کرے، اپنے عزیز اقراب سے اچھے تعلقات رکھنے اور حسن سلوک سے پیش آنے کو صلہ رحمی کہتے ہیں، اور اس کے برخلاف عزیز قربا سے تعلق بگاڑنے اور بدسکونی سے پیش آنے کو قطع رحمی کہتے ہیں۔ قطع رحمی بہت بری چیز ہے۔ ایک حدیث میں ارشاد ہے کہ قطع رحمی کرنے والا جنت میں داخل نہ ہوگا۔ قطع رحمی بھی ایک گناہ ہے، لیکن اس کی خاص مذمت اور برائی ظاہر کرنے کے لیے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو الگ ذکر فرمایا، چونکہ قطع رحمی اللہ جل شانہ کے نزدیک بہت ہی بری چیز ہے۔ اصلی قبولیت کی شرط میں یہ بھی فرمایا ہے کہ قطع رحمی کی دعا نہ کی ہو اور اس کے علاوہ اور بھی کسی گناہ کا سوال نہ کیا ہو، تب دعا قبول ہوتی ہے۔ پھر دعا قبول ہونے کا مطلب بتایا کہ قبول ہونے کے لیے یہ ضروری ہے کہ جو مانگی یہ ضروری نہیں ہے کہ جو مانگا وہی مل جائے گا، بلکہ کبھی تو منہ مانگی مراد پوری ہو جاتی ہے اور کبھی یہ ہوتا ہے کہ منہ مانگی مراد نہ پوری
ہوتی ہے، بلکہ اس پر جو کوئی مصیبت آنے والی تھی وہ ٹل گئی۔ اللہ جل شانہ سے سور بے کا سوال کیا، سور بے ظاہر نہ ملنے لیکن اپنے کسی بچے کو شدید مرض لاحق ہونے والا تھا، وہ رک گیا۔ اس کے علاج میں 100 روپے بظاہر نہ ملے لیکن اپنے کسی بچے کو شدید مرض لاحق ہونے 100 روپے خرچ ہو جاتے وہ نہ ہوئے، 100 روپے بچ گئے اور بچہ مرض سے بھی محفوظ ہو گیا۔ بعض مرتبہ 100 روپے کا سوال کرنے کی وجہ سے 1000 روپے خرچ نہ ہونے والی مصیبت ٹل جاتی ہے، اور یہ بھی ہوتا ہے کہ مثلاً 100 روپے کا سوال کیا مگر بظاہر روپے نہ ملے لیکن کسی طرح سے کوئی مال مل گیا جس کی قیمت 100 روپے سے کہیں زیادہ ہوتی ہے۔ قبولیت دعا کی تیسری صورت، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دنیا میں اس کا اثر ظاہر نہیں ہوتا، نہ منہ مانگی مراد ملے نہ کوئی مصیبت ٹلے، لیکن اس دعا کو اللہ جل شانہ آخرت میں ثواب کے لیے محفوظ کر لیتے ہیں۔ جب قیامت میں اعمال صالحہ کے بلند ملیں گے تو جن دعاؤں کا اثر دنیا میں ظاہر نہ ہوا تھا، اس وقت ان دعاؤں کے عوض بڑے بڑے انعامات ملیں گے۔ اس موقع پر بندے کی تمنا ہوگی کہ کاش میری کسی دعا کا اثر دنیا میں ظاہر نہ ہوتا تو اچھا تھا۔ آج سب کے بڑے بڑے انعامات سے نوازا جاتا ہے۔ دعا کو آخرت کے لیے ذخیرہ بنا کر رکھ لینا در حقیقت اللہ کی بہت بڑی مہربانی ہے۔ فانی دنیا دکھ سکھ کے ساتھ کسی طرح گزر جائے گی اور آخرت ہمیشہ رہنے والی ہے اور دائمی ہے، وہاں جو کچھ ملے گا انتہا ہوگا۔ اس کے بعد اب ذکر کی فضیلت، تو ان فضائل کو آپ نے سننا ہے۔ یہ فضائل زیادہ کیوں بتائے جا رہے تاکہ سن کر شوق پیدا ہو۔ حدیث قدسی میں ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، میں اپنے بندے کے گمان کے ساتھ ہوں جو وہ میرے بارے میں گمان رکھتا ہے، اور جب وہ مجھے یاد کرتا ہے تو میں اس کے ساتھ ہوتا ہوں۔ اگر وہ مجھے دل میں یاد کرتا ہے تو میں اس کو تنہا یاد کرتا ہوں، اور اگر وہ مجھے جماعت میں یاد کرتا ہے تو میں اس کے بہتر جماعت میں اس کو یاد کرتا ہوں۔ نمبر 2، فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، کیا میں تمہیں سب سے بہتر عمل نہ بتاؤں جو تمہارے بادشاہ کے نزدیک سب سے زیادہ پاکیزہ ہے اور تمہارے درجات کو سب سے زیادہ بلند کرنے والا ہے، اور جو تمہارے لیے دنیا میں سونے اور چاندی کے خرچ کرنے سے بہتر ہے، اور نیز تمہارے لیے اس بات سے بہتر ہے کہ میدان جنگ میں دشمن سے تمہارا مقابلہ ہو، تم ان کی گردنیں مارو اور وہ تمہاری گردنیں مارے۔ صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین نے عرض کیا، جی ہاں، ارشاد فرمائیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایسا عمل اللہ کا ذکر ہے۔ نمبر 3، فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ کوئی مالی صدقہ اللہ کے ذکر سے بہتر نہیں۔ نمبر 4، اور فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے کچھ فرشتے ہیں جو راستوں میں گشت لگاتے ہوئے اہل ذکر کو ڈھونڈتے پھرتے ہیں، پھر جب وہ کسی جماعت کو اللہ کا ذکر کرتے ہوئے پاتے ہیں تو آپس میں ایک دوسرے کو آواز دیتے ہیں کہ اپنے مقصد کی طرف آ جاؤ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فرشتے وہاں جمع ہو جاتے ہیں اور ان کو اپنے پروں سے آسمان دنیا تک گھیر لیتے ہیں۔ نمبر 5، فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، جو شخص اپنے رب کو یاد کرتا ہے اور جو اپنے رب کو یاد نہیں کرتا
اس کی مثال مردہ اور زندہ کی سی ہے۔ نمبر 6، اور جب کوئی جماعت اللہ کا ذکر کرتی ہے تو فرشتے ان کو گھیر لیتے ہیں اور رحمت ان کو ڈھانپ لیتی ہے اور سکینت ان پر نازل ہوتی ہے، اور اللہ تعالیٰ ان کو ان لوگوں میں یاد فرماتا ہے جو اس کے درباری ہے۔ نمبر 7، ایک صحابی رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اسلام کے شرائع مجھ پر بہت ہو گئے ہیں، سب پر عمل کرنا دشوار ہے، آپ مجھے ایسی چیز بتا دیجئے جس کو میں خوب اچھی طرح مضبوطی سے پکڑ لوں، یعنی اس میں لگا رہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تیری زبان ہمیشہ اللہ کے ذکر سے تر رہے۔ نمبر 8، حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، آخری بار جس پر میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یمن جاتے وقت جدا ہوا وہ یہ تھی۔ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، اللہ کو سب سے پیارا عمل کون سا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ یہ ہے کہ دنیا سے اس حال میں رخصت ہو کہ تیری زبان اللہ کے ذکر سے تر ہو۔ نمبر 9، حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، یہ بھی فرماتے ہیں کہ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے کچھ نصیحت فرمائیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جتنا ہو سکے تقوی کو لازم پکڑے رہو اور ہر پتھر اور ہر درخت کے پاس اللہ کو یاد کرو، اور جو کچھ برائی گناہ ہو جائے اس کی اللہ کے حضور توبہ کرو، پوشیدہ گناہ کی توبہ پوشیدہ طور پر کرو اور ظاہری گناہ کی توبہ ظاہری طور پر کرو۔ نمبر 10، فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، کوئی آدمی ایسا عمل نہیں کرتا جو ذکر الہی سے بڑھ کر اللہ کے عذاب سے بچانے والا ہو۔ صحابہ نے عرض کیا، اور اللہ کے راستے میں جہاد کرنا بھی ایک ذکر اللہ کے برابر ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں، اللہ کے راستے میں جہاد کرنا بھی اس کے برابر نہیں، الا یہ کہ اپنی تلوار سے دشمن خدا کو یہاں تک مارے کہ وہ ٹوٹ جائے۔ آپ نے اسے 3 بار فرمایا۔ نمبر 11، اگر ایک آدمی کی گود میں درہم ہو جن کو وہ تقسیم کر رہا ہو اور دوسرا محض اللہ کا ذکر کر رہا ہو تو ذکر کرنے والا ہی افضل ہوگا۔ نمبر 12، فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، جب تم جنت کے باغوں میں گزرو تو جی بھر کر کھاؤ پیو۔ حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جنت کے باغ کیا ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ذکر کی مجلسیں۔ نمبر 13، حدیث قدسی ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، ان قریب قیامت کے روز کے لوگوں کو معلوم ہو جائے گا اہل کرم کون ہے۔ عرض کیا گیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اہل کرم کون ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مساجد میں ذکر کی مجلسوں میں لگے رہنے والے۔ نمبر 14، ہر آدمی کے دل میں 2 گھر ہیں، ایک میں فرشتہ ہے، دوسرے میں شیطان ہے۔ جب بندہ اللہ کا ذکر کرتا ہے تو شیطان پیچھے ہٹ جاتا ہے، اور جب ذکر نہیں کرتا تو شیطان اپنی چونچ اس کے دل میں رکھ دیتا ہے اور وسوسہ ڈالتا ہے۔ نمبر 15، فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، جس شخص نے جماعت کے ساتھ فجر کی نماز پڑھی، پھر بیٹھا ہوا اللہ کا ذکر کرتا رہا یہاں تک کہ آفتاب نکل آیا، پھر 2 رکعت نماز ادا کی، تو اس کو ایک حج اور عمرہ کا پورا ثواب ہوگا۔ کبیر میں یہ الفاظ نقل کیے گئے کہ ایک وہ حج اور ایک عمرہ کا ثواب لے کر لوٹے گا۔ نمبر 16، اور فرمایا کہ غافلوں میں اللہ کا ذکر کرنے والا ایسا ہے جیسے کوئی شخص جہاد سے بھاگنے والوں کے درمیان سے صابر ہو کر دشمنوں کے مقابلہ میں جم جائے، یعنی عام لوگ بھاگ جائیں اور ایک شخص صابر قدم رہ جائے۔ نمبر 17، فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، جب کچھ لوگ کسی مجلس میں بیٹھے اور وہاں سے اللہ کا ذکر کیے بغیر جدا ہو گئے تو گویا وہ گدھے کی لاش چھوڑ کر اٹھے، اور یہ مجلس قیامت کے دن ان کے لیے حسرت اور افسوس کا باعث ہوگی۔ نمبر 18، اور فرمایا کہ جب کوئی آدمی کسی جا چلنے کی جا چلا اور اس گزرنے کے بعد میں اللہ کا ذکر نہ کیا تو یہ غفلت قیامت کے دن اس کے لیے حسرت اور افسوس کا باعث سبب ہوگی، اور جو کوئی اپنے بستر پر آیا اور اللہ کا ذکر نہ کیا تو اس کے لیے ذکر سے غافل رہنا قیامت کے دن حسرت اور افسوس کا باعث ہوگا۔ نمبر 19، فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ ایک پہاڑ دوسرے پہاڑ کا نام لے کر آواز دیتا ہے اور دریافت کرتا ہے کہ اے فلاں، کیا تجھ پر ایسا شخص گزرا ہے جس نے اللہ کا ذکر کیا ہو؟ بس اگر جواب میں وہ ہاں کہتا ہے تو سوال کرنے والا پہاڑ خوش ہوتا ہے۔ نمبر 20، اور فرمایا کہ اللہ کے عمدہ ترین بندے وہ ہیں جو چاند، ستارے، سورج
اور سایوں کا خیال رکھتے ہیں اللہ کا ذکر کے لیے۔ نمبر 21، جدی حضرات کسی چیز پر حسرت نہیں کریں گے مگر اس گھڑی پر جو دنیا میں ان پر بغیر ذکر خداوندی کے گزر گئی ہو۔ نمبر 22، فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اللہ کا ذکر اس کثرت سے کرو کہ لوگ تم کو دیوانہ کہنے لگے۔ نمبر 23، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ رضی اللہ عنہ اجمعین کو حکم فرمایا کرتے تھے کہ اللہ اکبر، سبحان المالک القدوس اور لا الہ الا اللہ کی نگرانی کی جائے، یعنی ان کے پڑھنے کا خاص خیال رکھا جائے اور انہیں انگلیوں پر مار کیا جائے، کیونکہ قیامت کے دن ان انگلیوں سے پوچھا جائے گا اور انہیں گفتگو کی طاقت دے کر بولنے والی بنا دی جائیں گی۔ نمبر 24، آن صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں سے مخاطب ہو کر فرمایا، اے عورتوں، سبحان اللہ، سبحان ملک القدوس اور لا الہ الا اللہ کہنے سے غافل مت رہو ورنہ رحمت سے بلا دی جاؤ گی۔ نمبر 25، حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سیدھے ہاتھ کی انگلیوں پر تسبیح شمار کرتے دیکھا ہے۔ نمبر 26، آن صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نماز فجر سے طلوع آفتاب تک ذکر الہی کرنے والوں کے ساتھ میرا بیٹھنا حضرت اسماعیل علیہ السلام کی نسل کے 4 غلام آزاد کرنے سے زیادہ محبوب ہے۔ البتہ نماز اثر سے غروب آفتاب تک ذاکرین کے ساتھ میرا بیٹھنا 4 غلام آزاد کرنے سے زیادہ محبوب ہے۔ نمبر 27، ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تنہا چلنے والے سبقت لے گئے۔ صحابہ رضی اللہ عنہ اجمعین نے عرض کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تنہا چلنے والے کون ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بکثرت اللہ کا ذکر کرنے والے مرد اور عورتیں۔ اور ایک روایت میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں فرمایا، اللہ کے ذکر کا شوق رکھنے والے آگے بڑھ گئے کہ ذکر ان کے گناہوں کے بوجھ ہلکے کرتا رہتا ہے، پس وہ قیامت کے دن دربار الہی میں گناہوں سے ہلکے پھلکے ہو کر آئیں گے۔ نمبر 28، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ نے حضرت یحییٰ بن زکریا علیہ السلام کو 5 چیزوں کا حکم دیا کہ وہ ان پر خود عمل کرے اور بنی اسرائیل سے بھی عمل کرائیں۔ اس کے بعد آپ نے پوری حدیث بیان فرمائی، یہاں تک بیان فرمایا کہ حضرت یحییٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل سے فرمایا، میں تمہیں حکم دیتا ہوں کہ تم اللہ کا ذکر کرو، کیونکہ ذاکر کی مثال اس شخص کی سی ہے جس کے پیچھے دشمن دوڑتے ہوئے نکلے اور اس شخص نے ایک مضبوط قلعہ پر پہنچ کر اپنے آپ کو دشمنوں سے بچا لیا۔ اسی طرح بندہ اپنے آپ کو شیطان سے نہیں بچا سکتا مگر یہ کہ ذکر خدا میں لگا رہے اور ذکر کو اپنی حفاظت کا قلعہ بنا لے۔ نمبر 29، اور فرمایا خدا کی قسم، دنیا میں ایک جماعت اللہ کو نرم و نازک بستروں پر یاد کرے جنہیں اللہ بلند جنتوں میں داخل فرمائے گا۔ نمبر 30، اور فرمایا کہ جو لوگ ہمیشہ اپنی زبان اللہ کے ذکر سے تر رکھتے ہیں وہ ہنستے ہوئے جنت میں داخل ہوں گے۔ اس کے بعد باری ہے دعا کے آداب کی۔ آداب دعا میں بعض کو رکنیت کا درجہ حاصل ہے اور بعض کو شرط کا، اور ان کے علاوہ کچھ ایسی چیزیں ہیں جن کے کرنے کا حکم دیا گیا اور کچھ ایسی ہیں جن کے کرنے سے روکا گیا ہے۔ ان سب کو یکجا کیا جاتا ہے۔ اول، کھانے پینے، پہننے اور کمانے میں حرام چیزوں سے پرہیز کرنا۔ دوسرے، اخلاص۔ تیسرے، دعا سے پہلے کچھ نیک اعمال کرنا اور سختی وقت کے وقت اپنے نیک عمل کو ذکر کرنا۔ چوتھے، صاف اور پاک ہونا۔ پانچویں، باوضو ہونا۔ چھٹے، قبلہ رخ ہونا۔ ساتویں، دعا سے پہلے نماز پڑھنا۔ آٹھویں، دو زانو بیٹھنا۔ نویں، دعا کے اول اور آخر اللہ کی حمد و ثنا کرنا۔ 10ویں، اسی طرح اول اور آخر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنا۔ 11ویں، دونوں ہاتھوں کا پھیلانا۔ 12ویں، دونوں ہاتھوں کا اٹھانا۔ 13ویں، دونوں ہاتھوں کو مونڈے کے برابر اٹھانا۔ 14ویں، دونوں ہاتھوں کو کھلا رکھنا۔ یہ حدیث موقوف ہے۔ 15ویں، دعا مانگتے وقت باادب رہنا۔ 16ویں، عاجزی کرنا۔ 17ویں، فروتنی اور عاجزی کے ساتھ ذلت اور مسکنت کا اظہار کرنا۔ 18ویں، دعا کے وقت اپنی نگاہ آسمان کی طرف نہ اٹھائے۔ 19ویں، اللہ سے اس کے اسماء ذاتی اور صفاتی کا واسطہ دے کر مانگے۔ 20ویں، دعا میں بتکلف قافیہ بندی سے پرہیز کرے۔
21ویں دعا میں گانے کا طرز اختیار نہ کرے، یہ حدیث موقوف ہے۔ 22ویں انبیاء کرام علیہ السلام کے وسیلہ سے دعا مانگنا۔ 23ویں اللہ کے نیک بندوں کا واسطہ دے کر دعا کرنا۔ 24ویں آواز پست کرنا۔ 25ویں گناہ کا اعتراف کرنا۔ 26ویں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں کو اختیار کرنا جو صحیح سندوں سے مروی ہے، کیونکہ آپ نے کسی دوسرے کے الفاظ دعا اختیار کرنے کی کوئی حاجت باقی نہیں رکھی۔ 27ویں جامع دعائیں اختیار کرنا۔ 28ویں اپنی ذات سے دعا کی ابتدا کرے اور اپنے والدین اور مومن بھائیوں کے لیے دعا کرے۔ 29ویں اگر امام ہو تو طرح اپنے لیے دعا نہ مانگے۔ 30ویں عزم اور یقین کے ساتھ دعا مانگے۔ 31ویں انتہائی رغبت اور اشتیاق سے دعا مانگے۔ 32ویں کوشش اور محنت سے حضور اکرم کے ساتھ تہ دل سے دعا مانگے اور اچھی امید رکھے۔ 33ویں ایک دعا بار بار مانگے جو کم از کم 3 بار ہو۔ 34ویں دعا میں اصرار اور مبالغہ کرنا۔ 35ویں گناہ اور قطارمی کی دعا نہ کرنا۔ 36ویں کسی ایسی چیز کی دعا نہ کرے جس کے بارے میں کسی ایک جانب کا فیصلہ ہو چکا ہو جو عادتاً بدلتا نہیں ہے۔ 37ویں کسی محال حقیقی کی یا اس طرح کی کسی چیز کا سوال نہ کرے جو عادتاً محال ہو۔ 38ویں رحمت خداوندی کو تنگ نہ کرے۔ 39ویں اپنی تمام حاجتیں مانگے۔ 40ویں دعا کرنے والا اور سننے والا آمین کہے۔ اس کی تفصیل علماء سے پوچھ لی جائے کیونکہ ہر جگہ پر یہ عمل میں نہیں آتی۔ 41ویں دعا سے فارغ ہونے کے بعد اپنے دونوں ہاتھ منہ پر پھیرے۔ 42ویں جلد بازی نہ کرے، یعنی دعا کی قبولیت کا اثر جلد ظاہر نہ ہو تو نا امید نہ ہو اور دعا کرنا نہ چھوڑے اور یوں نہ کہے کہ میں نے دعا کی وہ قبول نہ ہوئی۔ تو یہ 42 آداب ہے، یہ تب ہمارے دل و دماغ میں آئیں گے جب ان کو بار بار ہم سنیں گے، دیکھیں گے، لکھیں گے اور اپنے سامنے پرنٹڈ کسی ایسی جگہ پر لگائیں گے جہاں تک ہماری نظر ہماری بار بار پڑتی رہے اور اس کورس کو ہم بار بار سیکھیں گے۔ اب اس کے بعد باری ہے ذکر کے آداب۔ حضرات علماء کرام نے فرمایا ہے، نمبر 1 ذکر کرنے والا جس جگہ ذکر کرے وہ جگہ پاک صاف ہو اور ان تمام چیزوں سے خالی ہو جو توجہ کو ہٹانے والی ہو۔ نمبر 2 اور ذکر کرنے والا دعا کے آداب میں ذکر کردہ وہ صفات مثلا اخلاص، خشوع، خضوع وغیرہ سے موصوف ہونا چاہیے۔ نمبر 3 اور ذکر کرنے والے کا منہ بالکل پاک صاف ہو، اگر منہ میں کسی چیز کی بو ہو تو مسواک سے دور کر لے۔ نمبر 4 اور جس جگہ بیٹھ کر ذکر کر رہا ہو وہاں قبلہ روح ہو کر بیٹھے۔ نمبر 5 اور عاجزی اور انکساری، سکون اور اطمینان اور وقار اور دل کی پوری توجہ کے ساتھ ذکر کے لیے بیٹھے۔ نمبر 6 اور جو بھی ذکر کرے اس کے معنی اور مفہوم کو اچھی طرح سمجھے اور ان میں غور کرے۔ نمبر 7 اور اگر کسی ذکر کے معنی نہ جانتا ہو تو کسی عالم سے دریافت کر لے اور سمجھ لے۔ نمبر 8 اور تعداد زیادہ کرنے کے خیال سے جلد بازی نہ کرے، اسی لیے علماء نے لکھا ہے کہ ذکر میں لا الہ الا اللہ میں لا کو کھینچے۔ نمبر 9 اور جو بھی ذکر شرعی یعنی پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہو، خواہ وہ واجب ہو یا خواہ مستحب، جب تک کہ اس کو زبان سے اچھی طرح ادا نہ کرے کہ خود سن لے، اس وقت تک اس کا کچھ اعتبار نہیں۔ نمبر 10 اور سب سے زیادہ فضیلت والا ذکر قرآن عظیم بجز اذکار کے جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے شارع علیہ السلام سے خصوصیت کے ساتھ خاص مواقع کے لیے ثابت ہو، ایسے مواقع میں ان اذکار کو اختیار کرنا چاہیے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بتلائے ہو۔ مثلا رکوع میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سبحان ربی العظیم بتلایا اور سجدہ میں سبحان ربی الاعلیٰ، لہذا رکوع میں اور سجدہ میں یہی پڑھنا چاہیے، قرآن نہ پڑھے۔ اسی طرح طواف کے بجائے تلاوت قرآن کی دعا کرنا افضل ہے۔ نمبر 11 اور ذکر اللہ کی فضیلت تحلیل لا الہ الا اللہ، تسبیح یعنی سبحان اللہ، تکبیر یعنی اللہ اکبر میں منحصر نہیں بلکہ کسی بھی عمل، قول یا فعل میں اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرنے والا
اللہ کا ذکر کرنے والا ہے اور وہ عمل ذکر میں شامل ہے۔ نمبر 12، علماء نے فرمایا کہ جب بندہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول شدہ مختلف اذکار مختلف اوقات اور مختلف حالات میں رات دن صبح اور شام پابندی کے ساتھ پڑھتا رہے گا تو کثرت سے اللہ کا ذکر کرنے والے مردوں اور عورتوں میں شامل ہو جائے گا۔ نمبر 13، اور جس شخص کا کوئی وظیفہ رات یا دن کے کسی حصہ میں یا کسی نماز کے بعد یا ان کے علاوہ کسی اور وقت میں مقرر ہو، حالت میں مقرر ہو، جسے وہ پابندی کے ساتھ پڑھا کرتا ہو، اگر کسی دن وہ چھوٹ جائے تو اس کا تدارک ضرور کر لے، یعنی اس کو لوٹا لے، دوبارہ پڑھ لے، اور جس وقت بھی ممکن ہو اس کو پڑھ لے اور پورا کر لے اور اسے بالکل ہی نہ چھوڑے تاکہ پابندی کی عادت برقرار رہے، لہٰذا اس کی قضا میں سستی نہ برتے۔ تو یہ دعوی آپ بار بار سنیں گے اور دیکھیں گے اور پرنٹ کر کے ایسی جگہ پر لگائیں گے جہاں پر آپ کی نظر پڑتی رہے، تاکہ یہ سبق آپ کو بار بار سننے دیکھنے کی وجہ سے یاد ہو جائے اور اس کے مطابق ہم عمل کرنے والے۔ اس کے باری ہے دعا کے قبول ہونے کے اوقات، جن اوقات پہ قبول ہونے کی امید ہے وہ یہ ہے۔ نمبر 1، شب قدر۔ نمبر 2، عرفہ کا دن۔ نمبر 3، رمضان مبارک کا مہینہ۔ نمبر 4، شب جمعہ۔ نمبر 5، جمعہ کا دن۔ نمبر 6، آدھی رات اور بعض روایت میں رات کا نصف آخر مذکور ہے۔ نمبر 7، پہلی تہائی رات۔ نمبر 8، پچھلی تہائی رات۔ نمبر 9، پچھلی تہائی رات کا درمیانی وقت۔ نمبر 10، سحر کا وقت۔ نمبر 11، اور ساعت جمعہ ان سب اوقات میں سب سے زیادہ بڑھ کر امید رکھنے کے لائق ہے، اور اس کا وقت امام کے منبر پر بیٹھنے سے لے کر نماز کے ختم ہونے تک ہے، اور ایک روایت میں کہ اس کا وقت قیام نماز سے لے کر سلام پھیرنے تک ہے، اور ایک روایت میں اس کا وقت یہ بتایا کہ دعا کرنے والا کھڑا ہو نماز پڑھا ہو، اور بعض نے کہا یہ ساعت جمعہ کے دن نماز عصر کے بعد سے غروب آفتاب تک ہے، یہ حدیث موقوف ہے، اور بعض نے کہا کہ وہ جمعہ کے دن کی آخری ساعت ہے، اور بعض نے کہا کہ یہ گھڑی طلوع فجر کے بعد سے طلوع فجر تک ہے، اور بعض نے کہا کہ طلوع صبح صادق سے آفتاب نکلنے کے بعد تک ہے، اور حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ کی یہ رائے کہ وہ ساعت آفتاب کے ڈھلے سے کچھ دیر بعد شروع ہو کر ایک آیت ڈھلنے تک ہے۔ مصنف فرماتے ہیں کہ میری رائے میں حسن حسین کے مصنف حسن حسین کتاب جس میں سے آپ کو یہ سبق بتایا جا رہا ہے، اس کے مصنف فرماتے ہیں کہ میری رائے میں جس کا مجھے یقین ہے وہ ساعت امام کے نماز جمعہ میں الحمد پڑھنے سے آمین کہنے تک ہے، تاکہ جو حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پایا صحت کو پہنچ چکی ہے ان میں مطابقت ہو جائے، جیسا کہ دوسری جگہ میں نے بیان کیا ہے، اور علامہ نووی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ صحیح بلکہ ٹھیک قول جس کے علاوہ دوسرا قول درست نہیں ہے، جو صحیح مسلم ہے ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کی حدیث سے ثابت۔ تو یہاں تک ہم نے دعا کی قبولیت کے جو اوقات ہیں وہ سیکھے، ان کو آپ پرنٹ کریں گے، لکھیں گے، بار بار پڑھیں گے، سنیں گے، اور کسی جگہ پر لگا کر لکھ کے لگا دیں گے تاکہ یاد رہے۔ اس کے بعد باری ہے دعا کے قبول ہونے کی حالتیں، یعنی جن حالات پہ دعا زیادہ لائق قبول ہوتی ہے ان کو بیان کیا جاتا ہے۔ نمبر 1، جس وقت نماز کے لیے اذان دی جائے۔ نمبر 2، اذان اور اقامت کے درمیان کی دعا۔ نمبر 3، مصیبت اور غمزدہ شخص کی دعا حی علی الصلاح اور حی علی الفلاح کے بعد جبکہ مؤذن اذان دے رہا ہو۔ نمبر 4، اور میدان جنگ میں جب صف باندھے ہوئے ہوں۔ نمبر 5، اور جنگ کے وقت جب مومن اور کافر ایک دوسرے کو قتل کریں۔ نمبر 6، اور فرض نمازوں کے بعد۔ نمبر 7، اور سجدہ کی حالت میں۔ نمبر 8، اور تلاوت قرآن شریف کے بعد۔ نمبر 9، خصوصاً ختم قرآن کے بعد اور خاص کر قرآن مجید ختم کرنے کی دعا۔ نمبر 10، اور زمزم کا پانی پیتے وقت۔ نمبر 11، میت کے پاس حاضر ہونے کے وقت۔ نمبر 12، مرغ کی آواز کے بعد۔ نمبر 13، مسلمانوں کے جمع ہونے کے بعد۔ نمبر 14، ذکر کی مجلسوں میں۔ اور نمبر 15، اور امام کے ولضالین کہنے کے بعد۔
نمبر 16 اور میت کی آنکھ بند کرتے وقت، نمبر 17 اور نماز کی اقامت کے بعد، نمبر 18 اور بارش ہوتے وقت، نمبر 19 مصنف فرماتے ہیں کہ کعبہ پر نظر پڑتے وقت بھی دعا قبول ہوتی ہے۔ نمبر 20 سورہ انعام میں ایک ساتھ 2 مرتبہ لفظ اللہ آیا ہے، ان دونوں کے بیچ میں دعا قبول ہونا مجرب ہے۔ مصنف رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ آپ نے بہت سے علماء سے اس آیت کریمہ میں دونوں اس میں جلالوں کے درمیان دعا کی قبولیت کا آزمودہ ہونا سنا ہے اور یاد کیا ہے، اور حافظ حدیث عبدالرزاق نے اپنی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تفسیر میں شیخ عماد مقدسی سے رحمۃ اللہ علیہ سے اس مقام پر دعا کی قبولیت کی تصریح نقل کی ہے۔ تو یہاں تک جو دعا کی قبول ہونے کی حالتوں کے بارے میں ذکر کیا گیا، یہ ہم سنیں گے، اس کو یاد کرنے کی کوشش کریں گے اور اپنے سامنے پرنٹ کر کے ایسی جگہ پر لگائیں گے کہ بار بار نظر پڑتی رہے۔ اب اس باری ہے دعا کے قبول ہونے کے مقامات، یعنی جن مواقع میں دعا قبول ہونے کی زیادہ تر امید کی جاتی ہے، اب ان کو بیان کیا جائے گا۔ مصنف رحمۃ اللہ علیہ فرماتے کہ معزز شریف یعنی متبرک مقامات میں دعا قبول ہوتی ہے۔ اس کے بعد فرماتے ہیں کہ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے ایک خط میں مکہ والوں کو لکھا تھا کہ مکہ مکرمہ میں 15 مواقع میں دعا قبول ہوتی ہے۔ نمبر 1 طواف کرتے ہو، نمبر 2 ملتزم پر چبر کر، نمبر 3 مزاب کے نیچے کعبہ شریف کی چھت سے پانی بہہ کر نیچے آنے کا جو پر نالہ ہے، مزاب سے وہ مراد، اسے مزاب رحمت بھی کہتے ہیں اور یہ حتیم میں گرتا ہے، اس کے نیچے دعا قبول ہوتی ہے۔ نمبر 4 کعبہ شریف کہتے ہیں، نمبر 5 زمزم کے قریب، نمبر 6 صفا پر، نمبر 7 مروہ پر، نمبر 8 صفا مروہ کے درمیان سے ہی کرتے ہیں، نمبر 9 مقام ابراہیم علیہ السلام کے پیچھے، نمبر 10 عرفات میں، نمبر 11 مزدلفہ میں، نمبر 12 بنا میں، نمبر 13 تینوں جمرات کے قریب، جمرات جہاں پر شیطان کو کنکریاں ماری جاتی ہیں، وہ 3 بڑے ستون ہیں۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ اس کے ذکر فرمودہ 15 مواقع لکھنے کے بعد الحسن الحسین کے مصنف علامہ جزری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، یعنی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک یعنی معجہ شریف میں کھڑے ہو کر دعا قبول نہ ہوگی تو پھر کہاں ہوگی، یعنی روزہ اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر جب سلام عرض کرنے کے لیے حاضری دے تو وہاں اللہ پاک سے دعا بھی کرے۔ ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ مکہ مکرمہ میں قبولیت دعا کے مواقع کی تعداد 15 میں منحصر نہیں، رکن یمانی اور رکن یمانی پر رکن جباری اور حجر اسود کے درمیان بھی دعا قبول ہوتی ہے۔ نیز دار ارقم اور غار سور اور غار ہرا کو بھی ملا علی قاری رحمۃ اللہ نے اجابت دعا کے مقامات میں شامل فرق کیا ہے۔ مصنف رحمۃ اللہ علیہ فرماتے کہ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے ارشاد کے مطابق ملتزم پر دعا قبول ہوئی ہے، ان کے فرمانے کے بعد ملتزم پر دعا قبول ہونے کے بارے میں ایک حدیث مسلسل بھی بطریق اہل مکہ مروی ہے۔ تو یہاں تک ہم نے دعا کے قبول ہونے کے مقامات کو سیکھا۔ اب باری ہے جن حضرات کی دعا خصوصیت کے ساتھ قبول ہوتی ہے، ذیل میں ان کا تذکرہ کیا جائے گا۔ نمبر 1 بے چین اور مصیبت زدہ مجبور الحال، نمبر 2 مظلوم جن پر ظلم کیا گیا، مظلوم کی دعا جس پر ظلم کیا گیا ہو، اس کی بد دعا ظالم کے حق میں ضرور قبول ہوگی اگرچہ مظلوم بڑا گنہگار ہی کیوں ہو۔ ظالم کے حق میں مظلوم کی بد دعا ضرور قبول ہوگی اگرچہ مظلوم کافر ہی ہو۔ نمبر 3 والد کی دعا اولاد کے لیے، نمبر 4 امام عادل کی دعا، نمبر 5 نیک آدمی کی دعا، نمبر 6 والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنے والا، نمبر 7 مسافر، نمبر 8 روزہ دار جس وقت افطار کرے، نمبر 9 مسلمان کی دعا جب وہ مسلمان بھائی کے لیے اس کے پیٹھ پیچھے کرے، نمبر 10 مسلمان کی دعا اس وقت تک قبول ہوتی ہے جب تک کہ وہ ظلم کی یا قطع رحمی کی دعا نہ کرے یا یوں نہ کہے کہ میں نے تو دعا کی لیکن قبول نہ ہوئی۔ نمبر 11 ایک حدیث میں ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بلا شبہ ہر رات اور دن میں اللہ تعالیٰ کے بہت سے آزاد کردہ بندے ہوتے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ دوزخ سے آزاد فرماتا ہے، ان میں سے ہر بندہ کی ایک دعا ضرور قبول ہوتی ہے۔
نمبر 12 جامع ابو منصور میں ہے کہ صحیح دعا زیادہ قابل قبول اس شخص کی دعا ہے جو حج کے لیے نکلا ہو، واپس ہونے تک اس کی دعا قبول ہوتی ہے۔ تو یہاں تک ہم نے جن حضرات کی دعا خصوصیت کے ساتھ قبول ہوتی ہے ان کو سیکھا۔ اس کو ہم لکھ کر اپنے سامنے کسی جگہ پر لگائیں گے اور اس کو سنیں گے، دیکھیں گے اور بار بار انشاءاللہ سنیں گے، دیکھیں گے تاکہ اچھی طرح یاد ہو جائے۔ اب دعا ہم نے اللہ تعالیٰ سے مانگی، تو اللہ تعالیٰ کے اسم اعظم کو، اللہ تعالیٰ کے اسماء حسنہ کو ظاہر میں اب ان کو جاننا ہے اور ان کا ذکر کیا جائے گا۔ اس میں متعدد احادیث میں اسم اعظم کا ذکر آیا ہے اور اسم اعظم کیا ہے اس کے بارے میں متعدد روایات پائی جاتی ہیں۔ اسم اعظم کے بارے میں حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کے ذریعے اللہ تعالیٰ شانوں سے دعا کی جاتی ہے تو اللہ قبول فرماتے ہیں، اور اس کے ذریعے سوال کیا جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ شانوں پورا فرما دیتے ہیں۔ مصنف نے یہاں چند روایات ذکر کی جن میں اسم اعظم کا ذکر ہے۔ نمبر 1 لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ یہ وہی الفاظ ہیں جن کے ذریعے یونس علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کو پکارا اور اس نے ان کی دعا قبول فرما کر اندھیروں سے نجات دی۔ نمبر 2 اللہم انی اسألک بانی اشہد انک انت اللہ لا الہ الا انت الاحد الصمد الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ مصنف رحمۃ اللہ علیہ کی ترتیب کے مطابق یہ روایت نمبر 2 اس میں بھی اسم اعظم بتلایا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو یہ کلمات کہتے ہوئے سنا۔ اس شخص کے کلمات سن کر آن صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس ذات کی قسم جس کے قبضہ میں میری جان ہے، اس نے اللہ کے اسم اعظم کے واسطہ سے دعا کی، جس کے واسطہ سے دعا کی جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ کو قبول فرماتا ہے، اور اس کے ذریعے سے سوال کیا جاتا ہے تو وہ عنایت فرما دیتا ہے۔ نمبر 3 اللہم انی اسألک بأن لک الحمد لا الہ الا انت وحدک لا شریک لک الحنان المنان بدیع السماوات والارض یا ذا الجلال والاکرام یا ذا الجلال والاکرام یا حی یا قیوم۔ مصنف رحمۃ اللہ علیہ کی ترتیب کے مطابق یہ روایت نمبر 3 ہے، اس میں بھی اسم اعظم بتلایا گیا ہے۔ یہ روایت حضرت انس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، انہوں نے فرمایا کہ میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا کہ ایک شخص نماز پڑھ رہا تھا، اس شخص نے بعد نماز یہ سن کر آن سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس نے اللہ سے اس کے بڑے نام کے ذریعے دعا کی کہ جب اس کے ذریعے اس سے سوال کیا جاتا ہے تو عطا فرما دیتا ہے۔ نمبر 4 اللہ تعالیٰ کا اسم اعظم ان 2 آیتوں میں۔ نمبر 1 وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ واحد لا الہ الا هو الرحمن الرحیم۔ نمبر 2 الف لام میم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم۔ مصنف کی ترتیب کے مطابق یہ روایت نمبر 4 ہے، اس میں بھی اسم اعظم بتلایا ہے۔ اس کو مصنف رحمۃ اللہ نے بحوالہ ابو داؤد، ترمذی، ابن ماجہ، مصنف بن ابن ابی شیبہ نقل کیا ہے۔ اس کی روایت کرنے والی حضرت اسماء بنت یزید رضی اللہ عنہا ہیں، وہ فرماتی ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کا اسم اعظم ان 2 آیتوں میں ہے۔ یہ دونوں آیتیں اوپر لکھی ہے، پہلی آیت سورہ بقرہ کے رکوع 19 کی آخری آیت ہے، دوسری آیت سورہ آل عمران کی بالکل شروع میں ہے۔ نمبر 5 اور ایک اور حدیث میں ہے کہ اللہ کا اسم اعظم 3 صورتوں میں ہے۔ نمبر 1 سورہ بقرہ، نمبر 2 سورہ آل عمران، نمبر 3 سورہ طٰہٰ۔ قاسم بن عبد الرحمن جو راوی اس حدیث ہے نے فرمایا کہ میں نے اس حدیث کے تحت اسم اعظم کو تلاش کیا تو الحی القیوم کو اسم اعظم پایا۔ حسن حسین کے مصنف امام جزری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے کہ میرے نزدیک اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم اسم اعظم تاکہ دونوں حدیثیں موافق ہو جائیں، اور اس لیے بھی کہ وحدی کی کتاب الدعا میں یونس بن عبدالعالی سے اسی طرح مروی ہے، واللہ تعالی اعلم۔
یہ قاسم عبد الرحمن کے بیٹے شام کے رہنے والے تابعی ہیں، حضرت ابو امامہ رضی اللہ عنہ کے شاگرد ہیں، سچے راوی۔ تو یہاں تک ہم نے اللہ تعالیٰ کے اسم اعظم کے بارے میں سیکھا۔ اب آ رہی ہے اللہ تعالیٰ کے اسماء الحسنی کی، یعنی 99 نام جن کے ذریعے ہمیں دعا کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ جو بھی کوئی شخص ان کو خوب اچھی طرح یاد کرے گا جنت میں داخل ہوگا۔ اس لیے ہم سب یہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیارے نام یاد کریں گے۔ اس کے لیے میرا مستقل الگ کورس ہوگا۔ ہم نے اللہ تعالیٰ کے نام 11 دنوں میں بھی یاد کر سکتے ہیں، اگر 9 نام اللہ تعالیٰ کے ایک دن میں یاد کر لیں۔ تو یہاں تک ہم نے اللہ تعالیٰ کے ناموں کے بارے میں سیکھا۔ اب باری ہے دعا قبول ہو جانے پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے کے بارے میں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کسی شخص کو کہ اپنی دعا کی قبولیت کا پتہ چل جائے، پس قبولیت کا نتیجہ میں مرض سے شفا پا جائے یا بخیر و عافیت سفر سے واپس ہو جائے، تو اسے چاہیے کہ یہ کلمات کہے: الحمدللہ الذی بعزتہ وجلالہ تتم الصالحات۔ ایک بار پھر سن لیں: الحمدللہ الذی بعزتہ وجلالہ تتم الصالحات۔ تیسری مرتبہ پھر: الحمدللہ الذی بعزتہ وجلالہ تتم الصالحات۔ ترجمہ اس کا یہ ہے: سب تعریف اللہ ہی کے لیے ہے جس کی عظمت اور جلال کے وسیلہ سے تمام نیک کام انجام پاتے ہیں۔ اب ہم دعا کا طریقہ سیکھیں گے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ سے اس طرح ہاتھ اٹھا کر مانگو کہ ہتھیلیوں کا رخ سامنے ہو، ہاتھ الٹے کر کے نہ مانگو، اور جب دعا کر چکو تو اٹھتے ہوئے ہاتھ چہرے پر ملو۔ یہ میں گزشتہ بھی آپ کو بتا چکا ہوں۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی کو یاد فرماتے اور اس کے لیے دعا کرنا چاہتے تو پہلے اپنے لیے دعا مانگتے، پھر اس شخص کے لیے دعا فرماتے۔ فضالہ بن عبید رضی اللہ عنہ راوی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شخص کو سنا، اس سے نماز میں دعا کی جس میں نہ اللہ کی حمد کی نہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجا، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس آدمی نے دعا میں جلد بازی کی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بلایا اور اس سے یا اس کی موجودگی میں کسی دوسرے آدمی کو مخاطب کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کوئی نماز پڑھے تو دعا کرنے سے پہلے اس کو چاہیے کہ اللہ کی حمد و ثنا کرے، پھر اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجے، اس کے بعد جو چاہے اللہ سے مانگے۔ حضرت اکرمہ رضی رحمۃ اللہ علیہ کا خیال ہے کہ انہوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ سنا کہ وہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دونوں ہاتھ اٹھا کر دعا فرماتے تھے، اور دعا میں یہ فرما رہے تھے کہ اے اللہ میں بھی بشر ہوں، تو مجھ سے مواخذہ نہ فرما، میں نے اگر کسی مومن کو ستایا یا برا کہا ہو تو اس کے بارے میں بھی مجھ سے مواخذہ نہ فرما۔ ابو ظہیر نمیری رحمۃ اللہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک رات ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ باہر نکلے، ہمارا گزر اللہ کے ایک بندہ پر ہوا جو بڑے الہا سے اللہ تعالیٰ سے مانگ رہا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو کر اس کی دعا اور اللہ کے حضور میں اس کا مانگنا گڑ گڑانا سننے لگے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں سے یہ فرمایا، اگر اس نے دعا کا خاتمہ صحیح کیا اور میں مہر ٹھیک لگائی تو جو اس نے مانگا ہے اس کا اس نے فیصلہ کرا لیا۔ ہم میں سے ایک نے پوچھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم صحیح خاتمہ اور مہر ٹھیک لگانے کا طریقہ کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آخر میں آمین کہہ کر دعا ختم کرے، تو اگر اس نے ایسا کیا تو بس اللہ تعالیٰ سے طے کرا لیا۔ تو یہاں تک ہم نے دعا کی فضیلت، ذکر کی فضیلت، آداب، دعا کے آداب، ذکر کے آداب، 'دعا قبول ہونے کی حالتیں، مقامات، 'دعا قبول ہونے کی حالتیں، مقامات'، 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 'دعا قبول ہونے کی حالتیں، مقامات'،
اسماء حسنہ اسم اعظم دعا کا طریقہ سیکھا. اب ہم آپ پیارے نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعض مصنون دعاؤں کے بارے میں سیکھیں گے. صحیح مسلم میں حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائے اور فرمایا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ کو تکلیف ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں ہے. حضرت جبرائیل علیہ السلام نے یہ دم پڑھا بسم اللہ ارقیک من کل داء یؤذیک من شر کل نفس او عین حاسد اللہ یشفیک بسم اللہ ارقیک، یعنی اللہ کے نام سے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر دم کرتا ہوں ہر مرض سے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف دے، ہر ذات کے یا نظر حاسد کے شر سے اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو شفا دے. اللہ کے نام کے ساتھ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر دم کرتا ہوں. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی بات کا صدمہ ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم آسمان کی جانب سر مبارک اٹھاتے سبحان اللہ العظیم پڑھتے اور جو دعا میں خوب صحیح فرماتے تو یا حی یا قیوم پڑھتے. نیز حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب کوئی فکر اور پریشانی لاحق ہوتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا یہ ہوتی یا حی یا قیوم برحمتک استغیث، یعنی اے حی و قیوم بس تیری رحمت سے مدد چاہتا ہوں. اور دوسرے سے فرماتے الزموا بیا یا ذا الجلال والاکرام، یا ذا الجلال والاکرام سے چمٹے رہو، یعنی اس کلمہ کے ذریعے اللہ تعالیٰ سے استغاثہ اور فریاد کرتے رہو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی مجلس سے کھڑے ہوتے تو یہ دعا پڑھتے سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. جب آنا صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی خوشی پیش آتی تو اس طرح کہتے الحمدللہ الذی بنعمتہ تتم الصالحات. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کردہ بعض دعائیں